السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ یہ بھی کلسٹر اے پرسنالٹی ڈس آرڈر میں آتا ہے۔ شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ان یوزول پرسیپشن، یعنی عجیب و غریب چیزوں کا محسوس کرنا، عجیب و غریب آوازیں سننا جن سے دوسرے لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے ارد گرد عجیب و غریب احساسات کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ آرڈر بلیف ایلیوژن، یعنی عام چیزوں سے ہٹ کر کسی ایسی چیزوں پر یقین کرنا جو تقریباً ممکن نہیں ہوتی، جیسے تصویروں میں لوگوں کو زندہ دیکھنا، ان سے باتیں کرنا۔ نمبر 3، میجیکل تھنکنگ، کسی انہونی باتوں پر یقین رکھنا، یعنی اگر میں نے زور سے ہنس دیا تو میرے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، اگر میں نے اس رنگ کے کپڑے پہن لیے تو خاندان میں کوئی مر جائے گا۔ بلیک میجک کی باتوں کو بہت زیادہ اپنے ذہن پر سوار کرنا۔ نمبر 4، آئیڈیاز آف ریفرنسز، یعنی آسمان پر بادل مختلف شکلوں کو دیکھ کر بنا رہے ہوں، جیسے پرندے اسے دیکھ کر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، پیچھے آنے والے لوگ اسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ Individuals with schizotypal personality disorder were once described as latent schizophrenics. Their behavior is odd and eccentric but does not decompensate to the level of shares of schizophrenia. It believed that schizotypal personality disorder is a mild form of schizophrenia. یہ وہ خصوصیات ہیں جو خاص کر ان کے اندر نظر آتے ہیں جو ان کے اندر سرایت کر چکی ہوتی ہے، یعنی ان کا روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اسی صلاحیتوں کا مالک سمجھتے ہیں، یعنی ارد گرد میں ہونے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کو دوسروں سے بہتر محسوس کرنے والا سمجھتے ہیں۔ اس بیماری میں شیزوفرینیا جیسی بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے اسے لیٹنٹ شیزوفرینکس یعنی خفیہ یا چھپا ہوا شیزوفرینیا بھی کہا جاتا ہے۔ Schizotypal personality disorder characterized by an odd behavior and thinking and often unconventional beliefs such as being convinced of having extra-sensor ability. شیزوٹائپل والے افراد کا بیہیویئر یا رویہ آڈ ہوتا ہے، یعنی بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ شیزوفرینیا سے کافی کم اور الگ ہوتا ہے۔ شیزوٹائپل کی شدت شیزوئڈ کی بھی اب نارملٹی سے بھی کم ہوتی ہے۔ ان کا پازیٹیو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ان لوگوں کو صحیح گائیڈ کیا جائے تو یہ آہستہ آہستہ سمجھ جاتے ہیں۔ کازز، یعنی اس کے سبب کیا ہو سکتے ہیں۔ Studies indicate that schizotypal personality disorder has a prevalence of 1 to 2%. Evidence suggested that schizotypal personality disorder is more common among the first-degree biological relatives of people with schizophrenia than among the general population. یہ بیماری 1 سے 2% لوگوں میں پائی جاتی ہے اور یہ ذہنی مرض زیادہ تر شیزوفرینیا والے فیملی یا خاندان کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، یعنی جس خاندان یا فیملی میں شیزوفرینیا کے ذہنی مریض زیادہ ہوتے ہیں اس خاندان میں اس بیماری کا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ذہنی بیماری انسانی نشوونما کے ساتھ پلنے والی یا پروان چڑھنے والی دماغی بدنظمی ہے۔ Anatomical deficit or neurochemical dysfunction resulting in diminished activation, minimal pleasure, pain sensibilities, and impaired cognitive functions. Schizotypal personality disorder beginning by early adulthood and present in a variety of contexts as indicated by 5 or more of the following. Anatomical deficit یعنی جسم میں ہونے والی کوئی کمی۔ نیوروکیمیکل ڈسفنکشن یعنی دماغ سے نکلنے والے کیمیکل میں کمی۔ اس مسلسل کمی کی وجہ انسان کا ماحول، گھر، اسکول وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی کمی سے انسان اپنے اندر خوشی، جوش، کام کرنے کی لگن مشکل سے محسوس کر پاتا ہے اور انہیں لوگوں کے ساتھ رہنے اور وقت گزارنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ان کی کوگنیٹیو فنکشن بھی امپیئرڈ ہو جاتی ہے، یعنی ان کے لیے کسی بات کو یا کام کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیزوٹائپل کے بہت سارے سمٹمز شیزوفرینیا کے ساتھ میچ ہوتے ہیں۔ یہ بچپن سے ہی ان کی شخصیت میں آہستہ آہستہ سمانا شروع کر دیتی ہے اور یہ ارلی ایڈلٹہڈ یعنی 20 سال کی عمر سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے
نو کرائٹیریا یا پہچان ہے جس میں کم از کم 5 یا اس سے زیادہ کرائٹیریا یعنی پہچان موجود ہو تو وہ انسان شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہوگا۔ فرسٹ، آئیڈیاز آف ریفرنسز ایکسکلوڈنگ ڈیلوژنس آف ریفرنسز، یعنی ارریشنل تھاٹس جن کا ریالٹی یعنی سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ ہر دن ہونے والے عام واقعات کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مطلب نکال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ لوگ کسی پارٹی میں جائیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہے، ہر کسی کی نظر اسی پر ہے، ہر کوئی اسے ہی نوٹ کر رہا ہے۔ اگر انہیں کہیں باہر جانا پڑے تو ہر واقعے کا تعلق خود سے جوڑ لیتے ہیں، جیسے اس کے باہر آتے ہی ہوائیں زور زور سے چلنے لگیں، اس کے جانے کی وجہ سے آج بازار میں بہت رش تھا، بچے میرے گھر کے آگے ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے شور مچا رہے ہیں۔ ڈیلوژن آف ریفرنسز اس میں شامل نہیں ہے، وہ شیزوفرینیا میں ہوتا ہے۔ سیکنڈ، آڈ بلیف اور میجیکل تھنکنگ دیٹ انفلوئنسز بیہیویئر اینڈ is inconsistent with subcultural norms. Example, superstitious beliefs in clairvoyance, telepathy or sixth sense in childhood and adolescence, bizarre fantasies اور preoccupations۔ یہ لوگ بہت زیادہ وہم پرست ہوتے ہیں اور پراسرار مافوقل فطرت و واقعات کے ہونے کو محسوس کرنے، دیکھنے اور آوازیں سننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، یعنی نارملی طور پر جو چیز ہم محسوس نہیں کر سکتے یا سائنٹیفکلی طور پر ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، یہ لوگ چیزوں کو خود بخود ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ ٹیلیپیتھی، سکس سینسز یعنی چھٹی حس کے ذریعے دوسروں سے بہتر پراسرار چیزوں کے بارے میں جاننے اور محسوس کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 1 گھنٹے میں ایک ہی بات کر سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ بات کی تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یا صرف کسی خاص کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں ورنہ کچھ برا ہو جائے گا، پراسرار چیزیں ان سے ناراض ہو جائیں گی۔ اس طرح کے عجیب و غریب خیالات ان کے دماغ میں آتے رہتے ہیں، مگر ان کی شدت شیزوفرینیا والے پیشنٹ سے کم ہوتا ہے اور اگر ان کو سمجھایا جائے تو آہستہ آہستہ یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور اپنے نارمل روٹین پر آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، unusual perceptual experiences including bodily illusions۔ ان کی سوچ کا طریقہ کافی عجیب ہوتا ہے، یعنی نارمل چیزوں سے ہٹ کر ان کے خیالات کو ایکسپلین کرنا سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص قسم کی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کے خیالات کو پڑھ سکتے ہیں، مستقبل میں ہونے والے واقعات کا ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے۔ ان کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے، ان کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر کی روحانی طاقت یا جادوئی طاقت سے دوسروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی انہیں یقین ہوتا ہے کہ دوسرا انسان یعنی کوئی بھی گھر والے، رشتہ دار، پڑوسی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب اس کی بات کا نتیجہ ہے کہ 1 گھنٹے پہلے اس نے دل ہی دل میں ان کو ایسا کرنے کا کہا تھا۔ نمبر 4، odd thinking and speech vague, circumstantial, metaphorical, over elaborate اور stereotyped۔ ان کی باتوں کا تسلسل بے رخ ہوتا ہے، یعنی ایک ٹاپک پر بات کرتے کرتے کسی اور طرف کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جن کا آپس میں کوئی لنک یعنی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کا ایک مخصوص طرز بیاں، ایک خاص عجیب و غریب پراسرار انداز ہوتا ہے اور باتیں غیر واضح ہوتی ہیں جن کو سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 5، سسپیشیسنس اور پیرانوئڈ آئیڈیشن۔ ان سے پوچھے جانے والے جوابات کبھی کبھی کافی پختہ، مضبوط یعنی کلیئر ہوتا ہے اور کبھی کبھی اتنا مبہم اور غیر واضح ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ لوگ شکی بھی ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان کا سکون برباد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں میں اپنے آفس میں بات نہیں کر سکتا یا میں اپنے آفس میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہوں۔ ان کی یہ بات کافی انکلیئر ہے۔ ہمارے بہتر طریقے سے پوچھنے پر
پتہ چلے گا کہ انہیں ایسا لگتا ہے یا یہ شک ہوتا ہے کہ اس کا کولیگ یعنی اس کے ساتھ کام کرنے والا اس کی تمام باتوں کی رپورٹ بنا کر باس کو دیتا ہے اور اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ نمبر 6 inappropriate اور constructed affect۔ شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ اکثر اپنے دل کی بات یا کیفیات کے بارے میں مکمل طور پر بات نہیں کر پاتے، کیونکہ کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے انہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے باہمی رابطے ضروری ہیں، یعنی ایک دوسرے کی بات کو باتوں کے تمام اشاروں کو اور بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ پوری طرح لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں، کیونکہ یہ لوگ اکثر دوسروں کے ساتھ نامناسب، سخت یا بہت ہی کم گفتگو کر سکتے ہیں۔ ان کے ایموشن کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ خوشی اور غم کے موقع پر ان کے ایموشن ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی ایموشن لیس، اس لیے انہیں جج کرنا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 7 بیہیویئر اور اپیرنس دیٹ از آڈ، ایسنٹرک اور پیکولیئر۔ شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ اپنے ان یوزول یعنی غیر معمولی آداب و انداز کی وجہ سے، ڈھیلے ڈھالے بے ترتیب کپڑوں کی وجہ سے اور معاشرے کے مطابق ویل ڈریس یعنی اچھے کپڑے میں ملبوس نہ نظر آنے کی وجہ سے یہ لوگوں میں کو ورکرز یعنی ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھے جاتے۔ نمبر 8 لیک آف کلوز فرینڈز اور کانفیڈنس ادر دین فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز۔ یہ افراد دوسرے لوگوں کے ساتھ خود کو ڈسکمفرٹ، الگ محسوس کرتے ہیں۔ ان کے بہت ہی کم دوست ہوتے ہیں۔ ان کا بیہیویئر یا رویہ سے لگتا ہے کہ ان کو انٹیمیٹ ریلیشن کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی انہیں اپوزٹ سیکس کے لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں نظر آتی۔ نمبر 9 ایکسیسو سوشل اینزائٹی دیٹ ڈز ناٹ ڈیمینش ود فیملیئرٹی اینڈ ٹینڈس ٹو بی ایسوسیٹڈ ود پیرانوئڈ فیئرز rather than نیگیٹو ججمنٹ اباؤٹ سیلف۔ یہ لوگ کسی بھی سوشل سچویشن میں خود کو خوف زدہ محسوس کرتے ہیں، بلکہ اپنے جانے پہچانے لوگوں میں بھی یہ گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، انہیں لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کی طرف سے خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر اور شیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرح شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں بھی زیادہ تر میل میں ہی پائی جاتی ہے۔ شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ بھی مشکل سے ٹریٹمنٹ کے لیے لائے جاتے ہیں، کیونکہ جب تک اس بیماری کی وجہ سے ان کی اور فیملی کی لائف متاثر نہ ہو، انہیں اس بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اس بیماری کا علاج میڈیسن اور سائیکو تھراپی دونوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر صحیح وقت پر ان کا علاج نہ کیا جائے اگر صحیح طور پر ان کا علاج نہ کیا جائے یا ان کی کنڈیشن کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو تو یہ بیماری شدید ہو کر شیزوفرینیا کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ تھینک یو، ہوپ یو لائک اٹ۔